من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وطہ ویاسین ومولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات محترم سامعین و برادران ایمانی، آج بزم سجی ہوئی ہے، 15 شعبان ہے، آپ کسی کے انتظار میں ہیں۔ ایک کتاب شائع ہوئی تھی کہ لذت ملاقات، اس میں ایک جملہ تھا کہ جو بات انتظار میں ہے وہ ملاقات میں نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ دیکھیے، قرآن اس خالق کائنات کا کلام ہے جو کائنات میں 30 پاروں میں یا 114 سوروں میں دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے علم کو قدرت نے یکجا کر دیا، اور اس کا نام قرآن ہے، اور اس کا علم اللہ نے آل محمد کو عطا کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کی تفسیر آپ کو تفسیروں میں نہیں ملے گی، قرآن کی تفسیر آل محمد کے کرداروں میں ملے گی۔ اچھا دیکھیے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، ایک بڑا سنسنی خیز میٹر قرآن نے چھیڑا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز حشر، میدان حشر میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، امامت کے اوپر قرآن میں بہت زیادہ آیتیں، مثلا جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا، اور بڑے عجیب انداز میں کہا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے چند کلمات کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان لیا، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے کہا کہ ابراہیم، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ جب امامت انہیں مل گئی، حالانکہ امامت سے پہلے نبوت بھی تھی، امامت سے پہلے رسالت بھی تھی، امامت سے پہلے عبد خاص بھی تھے، امامت سے پہلے شیخ الانبیاء بھی تھے، کبھی اولاد کا سوال نہیں کیا، لیکن جب اللہ نے امامت عطا کی کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ دیکھیے، یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ ابراہیم کے لیے اللہ نے جو قرآن میں لفظ کہا ہے، پھر آپ آیت سن لیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ناس کہتے ہیں لوگوں کو، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ تو انہوں نے کہا، پروردگار، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں، میری اولاد میں، میری نسل میں کیا یہ عہدہ امامت باقی رہے گا؟ یاد رکھیے، لوگوں کا امام ہونا اور ہے، پوری کائنات کا امام ہونا اور ہے۔ ملاحظہ کریں، لوگوں کا امام بنایا تو اللہ نے کہا کہ لا ینالو عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ یاد رکھو جو ظالم ہوں گے ان تک ہمارا عہدہ امامت نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب ظالم امام نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا دیکھیے، قرآن میں بار بار کہا ہے کہ ہم نے کلمات کے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے کلمات کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان لیا۔ تو بات تو ہونا چاہیے
پہلا پارہ سورہ بقرہ جناب آدم کا ذکر اللہ کر رہا ہے اور کہا کہ آدم نے جب ترک اولا کیا تو انہوں نے کلمات کے ذریعے سے اپنی معافی مانگی اور اللہ نے انہیں کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو کلمات کم سے کم 2 جگہ سورہ بقرہ میں اور اس آیت میں کلمات کو واضح ہونا چاہیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی عالم اہل سنت، ان کی کتاب تفسیر در منصور جلد اول، انہوں نے اپنی کتاب میں تفسیر میں تحریر فرمایا کہ یہ کلمات ہے کیا۔ کلمات میں 5 حرف ہے، کاف، لام، الف، میم، تے، تو اس سے بنا ہے کلمات۔ اچھا یہ بھی دیکھیے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گرامر کے اعتبار سے کاف، لام، میم، الف یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے، اور تے جو ہے تانیث ہے، یہ عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اب آپ جا کر رسالت کی بزم میں دیکھیے کہ کہاں 4 مرد ہیں اور 1 عورت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ آواز بلند، صلوات پڑھیں۔ اچھا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کلمات کے بارے میں عرض کروں گا، ابھی موقع نہیں۔ تو کلمات کے لیے انہوں نے لکھا کہ آدم نے رب سے کلمات سیکھے اور اسی کو دہرایا تو ان کی دعا قبول ہو گئی۔ ابراہیم کا کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ کلمات ہیں کیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی عالم اہل سنت اپنی تفسیر جلد نمبر 1 میں در منصور میں تحریر فرماتے ہیں کلمات کوئی چیز نہیں ہے، کلمات پنجتن پاک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد یعنی انہوں نے پنجتن کا واسطہ دیا اور ان کا ترک اولا معاف ہو گیا۔ اس کا مطلب بغیر واسطے کے آدم نہ رہے، ملاحظہ کریں، بغیر واسطے کے جب آدم کی نبوت خطرے میں پڑ گئی تو انہوں نے واسطہ دیا۔ اب یہاں سے میں اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں امامت عہدہ کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم میدان حشر میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اچھا ایک اور حدیث ہے جو عام کتابوں میں پڑھی جاتی ہے، عام کتابوں میں موجود ہے کہ جس میں پروردگار عالم سے قرآن کہہ رہا ہے اور حدیث پیغمبر ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس کا مطلب امام کا جاننا بھی ضروری ہے اور امام کا پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے دیکھیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں آپ دیکھ لیں، یہ حدیث موجود ہے۔ عالم اہل سنت یہ بخاری کتاب مسلمانوں کے نزدیک سب سے فرسٹ نمبر پہ آتی ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود۔ انہوں نے تحریر فرمایا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد تو اب یہ بات تو بالکل واضح ہے، یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ 12 جانشین ہوں گا۔ جب دیکھیے ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ آپ دنیا بھر میں چلے جائیے عالم اسلام میں، دیکھیے اگر بادشاہوں کو آپ لیں گے، شہنشاہوں کو آپ لیں گے تو 12 کی تعداد کہیں پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دلیل میں آپ کی خدمت میں، آپ امامت کے اس میں جن کو عام طور سے لوگ مانتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے 37 بادشاہ بنی عباس کے ہیں۔ اچھا یہ بنی عباس کیا ہیں پہلے سمجھ لیجئے تو آگے بات بڑھاؤں۔ ایک بنی امیہ خاندان، ایک بنی ہاشم خاندان، ایک بنی فاطمہ خاندان، ایک ظاہر سی بات ہے بنی امیہ خاندان۔ یہ خاندان کیا ہے؟ ان کے الگ الگ ہیں۔ بنی امیہ خاندان الگ ہے، بنی ہاشم خاندان الگ ہے۔ ایک بنی فاطمہ کیا ہے؟ چھٹے امام علیہ السلام کے بعد ان کے ایک بیٹے اسماعیل تھے اور انہی کے فرزند انہوں نے الگ امامت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے مصر میں حکومت کی ہے، جو جامع الازہر دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے وہ ان لوگوں نے قائم کی، اس کو بنی فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ بنی عباس کیا ہیں؟ رسول خدا کے چچا تھے جناب عباس ابن عبد المطلب، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، ان کے بیٹے علی اور ان کے بیٹے یہ، اور انہی کے بیٹے مامون رشید و ہارون رشید و متوکل، یہ سب وہ گزرے ہیں جنہوں نے اماموں کو ہمارے زہر دیا ہے۔ متوجہ ہو کر سنیں گے
بھائی منصور نے چھٹے امام کو زہر دیا، اور اس کے بعد ہارون نے 7ویں امام کو زہر دیا، مامون نے 8ویں امام کو زہر دیا۔ دیکھیے زہر کا سلسلہ 11ویں امام تک چلا۔ انہیں کہا جاتا ہے، جب ملاحظہ کریں گے، بنی عباس۔ اب آپ بنی فاطمہ کون ہے، بنی عباس کون ہے، میں نے پوری طور سے عرض کر دیا۔ اسی لیے شاعر یوں ہی شعر نہیں کہتے۔ دیکھیے ابھی آپ نے شعر پڑھا، شاعر یوں ہی نہیں کہ شعر کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ شعبان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں پہلی شعبان کو جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ، ایک صلوات اور بڑا اور 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت، اسی شعبان میں جناب علی اکبر کی ولادت، جناب قاسم کی ولادت، امام زمانہ کی ولادت اور جناب ابوالفضل العباس کی ولادت۔ دیکھیں سب یہ ولادتوں کا مہینہ ہے، اس میں کوئی غم نہیں ہے۔ اس کا مطلب جس مہینے میں حسین آتے ہیں اس میں کوئی غم نہیں ہوتا۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ جس مہینے میں حسین آتے ہیں اس میں کوئی غم نہیں ہوتا، اور جس مہینے میں حسین جاتے ہیں اس میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کسی امام کی کوئی ولادت نہیں ہے، تو یہ پورا مہینہ ولادتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے شاعر نے جناب عباس پہ جو عکاسی کی ہے، کہتا ہے کہ انگلیوں پر کر کے دم ناد علی عباس نے، انگلیوں پر کر کے دم ناد علی عباس نے، القما کے ساتھ اٹھا لی فوج بھی عباس نے، القما کے ساتھ اٹھا لی فوج بھی عباس نے۔ اچھا کربلا میں با وفا اور بے وفا کے درمیان، کربلا میں با وفا اور بے وفا کے درمیان تیغ سے ایک حد فاصل کھینچ لی عباس نے، اور شامیوں کی فوج میں دم تھا تو روکا کیوں نہیں، شامیوں کی فوج میں دم تھا تو روکا کیوں نہیں۔ مشک جا کے بیچ دریا میں بھری عباس نے، اور چھین کر دشمن سے دریا پھر اسے لوٹا دیا، چھین کر دشمن سے دریا پھر اسے لوٹا دیا، یہ دکھا دی خون کی دریا دلی عباس نے۔ اب آپ ملاحظہ کریں، یہ دکھا دی خون کی، دیکھیں جس شعر کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، شعبان کا مہینہ ہے۔ ابھی میں بنی عباس کے بارے میں کہہ چکا ہوں۔ بنی عباس کون ہے؟ رسول کے چچا کی نسل سے ہیں، لیکن انہوں نے سارے ہمارے 6 اماموں کو زہر دیا ہے۔ اسی لیے شاعر نے آگے جملہ کہا کہ آ گئے میدان میں جس وقت بھی حیدر کے لال، آ گئے میدان میں جس وقت بھی حیدر کے لال، ہر قدم پہ منہ کی کھائی ہے بنی عباس نے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ آ گئے میدان میں جس وقت بھی حیدر کے لال، ہر قدم پر منہ کی کھائی ہے بنی عباس نے، اور نام جس کا صبر نے رکھا وفاؤں کی کتاب، نام جس کا صبر نے رکھا وفاؤں کی کتاب، کچھ وہ زینب نے لکھی اور کچھ لکھی عباس نے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ سب سے پہلے امامت کے مسئلے کو سمجھنا چاہتے کہ قاری صاحب تصدیق کریں گے کہ امام کہتے کسے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے، نبی شریعت کا صرف لانے والا ہوتا ہے، امام کہتے ہیں شریعت کے بچانے والے، یہ کام امامت کا ہے۔ اچھا دیکھیے ہمارے ہاں امامت کے اوپر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امام غائب ہیں، تو کہاں غائب ہیں، اور اتنی زندگی کیسے، 1200 سال سے اب تک زندہ کیسے۔ دیکھیے اگر ہمارے پاس پروف نہ ہوتے تو شاید ہمیں یقین نہ آتا۔ قرآن نے جناب خضر کے بارے میں بیان کیا کہ جناب خضر کی ہزاروں سال کی عمر ہے، آج تک زندہ ہے، ہر مسلمان مان رہا ہے، قرآن میں ذکر ہے۔ بھائی جناب ادریس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے، جناب عیسیٰ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے۔ اب میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اب یہ اعلان ہو جائے یہاں سے کہ صاحب ایک صاحب ہیں وہ گنگا ندی پار کریں گے مگر پانی کے اوپر چلیں گے۔ اگر یہ اخبار میں نکل جائے، ٹی ویوں پہ نکل جائے، واٹس ایپ پہ آ جائے کہ ایک صاحب ہے، تو لاکھوں کا مجمع ہوگا کہ دیکھیں کیسے گنگا پانی کے اوپر چلے گی۔ ایک انسان پانی کے اوپر کیسے چل سکتا ہے؟ لیکن اس نے چل کر دکھا دیا۔ اب دوسرے دن پھر اعلان ہوا کہ پھر وہی صاحب گنگا کے پانی کے اوپر چلیں گے۔ اب جو مجمع ہوگا آدھا رہ جائے گا، کہا ایک بار تو دیکھ لیا نا، انہیں یقین ہو گیا۔ لیکن پھر تیسرے دن اعلان ہوا کہ صاحب وہ گنگا کے اوپر پانی کے اوپر چلیں گے، تو اب مجمع کچھ بھی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ چکے، کئی بار تجربہ کر چکے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر امام زمانہ کی عمر زیادہ ہوتی، ابھی تک زندہ ہوتے، تو یہ بڑے تعجب کی بات تھی۔ قرآن نے ریہرسل کرا دی، قرآن نے گواہ بنا دیا
کہ عیسیٰ بھی زندہ ہیں، ادریس بھی زندہ ہیں، جناب عیسیٰ چرخ چہارم پر ہیں، امام زمانہ زمین پر ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ ایک عیسائی نے کرسچن سے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے ہمارے نبی تو چوتھے آسمان پر، اور آپ کہتے ہیں ہمارے امام غائب ہیں، وہ تو زمین پر ہیں، تو ایک اتنی بلندی پر اور ایک زمین پر رہ گیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے ایک عالم نے جواب دیا، تم نے ترازو دیکھی؟ کہا ہاں۔ کہا ترازو میں ایک طرف 10 گرام رکھ دو اور ایک طرف 10 کلو رکھ دو بانٹ، تو کیا ہوگا؟ کہا جو ہلکا ہو، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ آواز بلند صلوات پڑھے ایک اور حیدری صلوات پڑھے محمد علیہ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ امام کو سمجھانا، امامت کے بارے میں بتانا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے میدان حشر ہے اور قرآن کہہ رہا ہے ہمارے کو سب اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اچھا امامت کے رتبے کو دیکھیں، جو قرآن نے کہا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں، ہم تو قرآن سے زیادہ بات کرتے ہیں، اور اگر مسلمان قرآن سمجھ لے تو سمجھیے سارا دین سمجھ میں آ جائے گا، سارا مسئلہ قرآن میں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے رسول اللہ کی جو جنگ ہوئی تھی وہ الگ جنگ تھی، امام حسین کی جنگ ہوئی تھی وہ الگ جنگ، حضرت حجت کی جب جنگ ہوگی تو وہ الگ جنگ ہوگی۔ اب یہ کبھی پھر موقع ملا تو عرض کر دوں گا۔ امامت کا پہلے چیپٹر دیکھیے، نبوت اور امامت دونوں قرآن نے بتائے ہیں کہ نبوت میں جناب ابراہیم، آدم کے بعد جو نام آتا ہے وہ جناب ابراہیم، اور ابراہیم اور آدم کے بیچ میں ایک اور نبی ہیں، نام لیجئے، 2500 سال کی عمر ہے، جناب نوح پیغمبر، اور قرآن نے کہا 950 سال خالی تبلیغ کی، 950 سال۔ یہ جو کوفے کی مسجد و کوفہ کہا جاتا ہے یہی ان کا علاقہ تھا، اسی میں تبلیغ کرتے تھے، تو یہیں سے کشتی چلی۔ تو جب 950 سال تبلیغ کر چکے تو اب انہوں نے کہا پروردگار کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب ان پہ عذاب نازل کر دیں۔ دیکھیے پانی رحمت تو ہے، مگر پانی اگر رنگ بدل لے تو پھر کناروں سے باہر آ جائے تو یہی پانی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیے، آج دنیا میں کسی کو سکون نہیں مل رہا، عجب عجب پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے امریکہ کے ایک سائنسدان نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ دنیا کا اینڈ ہے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ ابھی پیشن گوئی آ گئی کہ سورج اور چاند کو جو اللہ نے خلق کیا تھا اس کی انرجی اب ختم ہو گئی، اور اب یہ پچھم سے سورج نکلنے لگے گا، اب ختم ہو گیا اس میں جو طاقت تھی۔ تو نبی تو 1400 سال پہلے کہہ گئے ہیں آخری زمانے کی علامت یہ ہوگی کہ سورج پچھم سے نکلے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں معصومین نے، اب ایک اور جملہ ہے آپ کبھی اس پہ دیکھیں کہ آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اگر رسول اور آل رسول کے بارے میں کچھ بیان کریں بڑی بات نہیں ہے۔ آپ پیدا ہی اسی مسلک میں ہوئے، آپ پیدا ہی اسی خاندان میں ہوئے۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی علی کا دشمن ہو، مانتا نہ ہو، اہل بیت کو مانتا نہ ہو، اگر وہ ان کی تعریف کرے تو یہ زیادہ کامیابی کی دے۔ دیکھیے لبنان میں ایک شخص رہتا تھا جارج جورداق، اس نے 40 سال ایک سبجیکٹ پہ محنت کی ہے، بڑے غور سے سنیے گا، 40 سال 8 گھنٹے سے لے کے 10 گھنٹے پڑھائی کرتا صرف مولا علی کے اوپر۔ 40 سال میں اس نے 2 جملے کہے ہیں، آگے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کا انٹرویو ہوا، اس نے کہا 40 سال میں نے مولا علی کے اوپر کتابیں دیکھی ہے، اور اس 40 سال کے اس میں 2 جملے اس نے کہے کہ بس میں نے علی کو یہی سمجھا کہ یا تو یہ پوری کائنات علی نے بنائی ہے یا یہ پوری کائنات علی کی نظروں کے سامنے بنی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہیں ہم امام مانتے ہیں، یہ کائنات سے پہلے بھی تھے اور کائنات کے بعد بھی رہیں گے، جب دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی یہ موجود رہیں گے۔ میں کہیں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، تو جناب نوح جب تبلیغ کرتے تھے 950 برس تک تو بددعا کی، پروردگار اب عذاب نازل کر دے۔ بددعا ہو گئی، عذاب آ گیا، قوم غرق ہو گئی، 72 آدمی بچے مومن تھے، ان کی فیملی ملا کے 80 آدمی، اور اس سے اب دنیا آگے بڑھی۔ مگر عزیزو قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، اتنے پتھر قوم مارتی تھی کہ پتھروں میں دب جاتے تھے۔ اچھا دب جاتے پھر کیا ہوتا تھا کہ جبریل آسمان سے آتے تھے، اور جب آسمان سے آتے تھے پروں سے ہٹاتے تھے پتھروں کو، اور ان کے زخم ہو جاتے تھے تو یہ لگاتے تھے۔
زخم ٹھیک ہو جاتے، پر لگاتے تھے زخم ٹھیک ہو جاتے۔ اب بھی نہ سمجھے تو آپ جانیے مولا جانے۔ کم سے کم اتنا تو آپ سمجھیے شعبان کا مہینہ کہ ایک نبی اگر زخمی ہو جائے تو وہ جبریل جیسے ملک کے پروں کا محتاج۔ پھر میں لفظوں کو بدل کر کہہ دوں کہ ایک معصوم، ایک نبی، ایک اولو العزم، ایک پیغمبر نوح جیسا نبی اگر زخمی ہو جائے تو جبریل کے پروں کا مرہم بنا کے اپنے جسم میں رکھے تو صحت یاب ہو جائے، لیکن جہاں ملک کے پر ختم ہو جائے وہاں حسین کے گہوارے پہ آگے اسے شفا مل جاتی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اللہ نے معیار امامت بتایا کہ دیکھو امام کیا ہے، امام کو پہچاننا تمہیں ضروری ہے۔ اسی لیے کہ چھٹے امام نے کسی سے پوچھا تو ہمیں امام کس حد تک مانتا ہے؟ تو انار ایک رکھا تھا امام کے سامنے، کہا مولا میں اس حد تک امام مانتا ہوں کہ اگر آپ کہہ دیں کہ یہ آدھا حصہ انار کھانا جائز ہے اور آدھا حصہ ناجائز ہے تو میں یقین کر لوں گا کہ آپ امام ہیں۔ آپ نے بالکل سچ کہا۔ اس کا مطلب جو امام کہہ دے اس میں چوں چرا کا کام نہیں ہے۔ بس دلیل ہے، آپ سنیے، ملاحظہ کریں۔ اسی لیے کتابوں میں موجود ہے کہ جو آنے والے قائم ہیں جو ظہور فرمائیں گے یہ وارث حسین بھی ہیں اور وارث حسن بھی ہیں، وارث حسین بھی ہے اور وارث حسن بھی ہیں۔ تو اب دلیل کیا ہے؟ دلیل چاہے جس طرح آپ سنیے گا، میں عرض کر رہا ہوں امام حسین کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ 3 شعبان، شعبان ہے نا، سن 4 ہجری۔ امام حسن کی ولادت کیا ہے؟ 15 رمضان سن 3 ہجری۔ رمضان اور شعبان یاد رکھیے گا، 15 اور 3 یاد رکھیے گا۔ تو امام زمانہ کون ہے؟ یہ آخری امام کا ذات جو حسن کے بھی وارث ہیں، جو حسین کے بھی وارث ہیں۔ کا دلیل کیا ہے؟ کا بالکل سامنے کی دلیل ہے، آنے والا دونوں کا وارث ہے، حسن کا بھی وارث، بھائی پوری توجہ، حسین کا بھی وارث۔ کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ ایک جد سے مہینہ لیا، ایک جد سے تاریخ لی۔ ہائے ہائے کیا سن رہے بھائی؟ حسن سے 15 تاریخ لی اور حسین سے شعبان مہینہ لیا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ دونوں سے مہینہ، دیکھیں جو دونوں کے وارث ہے لہذا دونوں کے اوپر بھرپور آ گیا۔ اچھا دیکھیے امام کے لیے علامتیں جو لکھی ہیں بڑا سنسنی خیز مسئلہ ہے۔ علامتیں کیا ہیں؟ کذاب علامتیں یہ ہیں کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے علامتیں، ان کے لیے بھی علامت۔ کیا علامت ہے؟ کہ جو پرچم عباس ان کے ہاتھ میں ہے ہر وقت رہتا ہے، یہ اپنے آپ کھل جائے گا۔ جب پرچم یہ کھل جائے گا تو اس کا مطلب یہ امام کے لیے سگنل ہوا کہ اب آپ نکلیے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ وہ جو ذوالفقار علی غلاف میں ہوگی وہ اپنے آپ نیام سے باہر نکل آئے گی۔ اچھا اس کا مطلب جو احد میں علی کے لیے ذوالفقار آئی تھی وہ اماموں سے نسلاً بعد نسلین ہوتے ہوئے امام زمانہ تک آ گئی۔ اس کا مطلب جو آسمان سے چیزیں آتی ہیں وہ وارث ہی کو ملتی ہیں، غیر وارث کو نہیں ملتی۔ اب میں دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آسمانی چیزیں کیا ہیں؟ بھائی قرآن پڑھیے گا تو قرآن میں آپ کو مل جائے گا کہ جناب یعقوب پیغمبر یہ رملہ میں فلسطین میں اور اپنے بیٹے کو رویا کرتے تھے، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا۔ اور جناب یوسف مصر میں تھے، ان کے بھائی مل گئے تو ان کا یہ کرتا لے جاؤ، یہ کرتا لے گئے، کہا میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، نابینا ہو گئے تھے روتے روتے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے سورہ یوسف میں فلما جال بشیر القاہ علی وجہی فرتد بصیرا۔ اب جب کہ بشارت دینے والا کرتا آیا اور ڈالا ان کے چہرے پر، فوراً آنکھوں کا نور آ گیا۔ میں صرف اتنا سوال کر رہا ہوں کہ یہ کیا کرتا اللہ ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو جناب یعقوب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے روشنی کی۔ ایک کرتے سے ان کو شفا کیوں ملی؟ یا اللہ یہ تو قرآن میں واقعہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ کا نادان اس لیے تاکہ مسلمان یقین کرے شفا اللہ ہی دیتا ہے مگر بغیر وسیلہ نہیں۔ ہائے ملاحظہ کرے، صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ شفا اللہ ہی دیتا ہے مگر وسیلے کے ساتھ، بغیر وسیلے اللہ شفا نہیں دیتا۔ اچھا یہ کرتا تھا کہاں؟ صاحب جناب ابراہیم جب آگ میں ڈالے گئے تھے
تو جناب جبریل جنت سے ان کے لیے کرتا لائے تھے اور یہی کرتا ان کو پہنا دیا اور آگ میں نہیں جلے۔ اچھا پھر یہ کرتا ان کا صاحب ان کے بیٹے اسحاق کو ملا، اسحاق سے ان کے بیٹے یعقوب کو ملا، یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو پہنا دیا۔ تو یہ کرتا وہ تھا جس نے یوسف کی جان بچائی، کیونکہ جنتی کرتا تھا۔ اب آپ سمجھ لیجئے قرآن کہہ رہا ہے جنتی کرتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جنتی کرتا جان بچا سکتا ہے، اور جو سردار جنت کے گھرانے کے ہو جانے صلوات پڑھے محمد علیہ محمد، ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ ہمارا امام کے اوپر یقین ہونا چاہیے، ہمارا امام کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ اچھا دیکھیے بڑے واقعات ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کبھی کبھی آپ سوچئے کہ اس کرتے کے لیے اور کیا قرآن نے کہا کہ فلما جعل بشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اب جب کہ وہ کرتا آیا بشارت دینے والا اور ڈالا گیا ان کے چہرے پر، فوراً آنکھوں کا نور آ گیا۔ یہ کرتا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ پہچان لو، جب جنت سے آیا ہوا کرتا اس میں اتنی شفا ہے کہ نور عطا کر دے، تو جن کو جنت سے ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہو اگر وہ لوگوں کی مشکلیں حل کر دے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ اچھا دلیل آپ سن لیجئے، میں آپ کی خدمت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے انتظار، ہم جس امام کی بات کر رہے ہیں آج 15 شعبان ہے، امام کی ولادت 15 شعبان سن 255 ہجری، ایک صلوات اور پڑھے محمد علیہ۔ اور یہ امام کے یہ میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ولادت جو ہوئی وہ سامرا میں ہوئی، اور 11ویں امام کو اسیر رکھا گیا، کل 28 سال کی عمر تھی 11ویں امام کی جب زہر دیا گیا۔ حکومتیں یہ جانتی تھیں کہ انہی سے 12واں پیدا ہوگا، لہذا ان کو قید خانے میں رکھا، بالکل ایسے جیسے فرعون نے خواب دیکھا تھا تو نجومیوں نے کہا تھا تیرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو خاک میں ملا دے گا، تو اس نے کہا میں بچہ ہی پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ پڑھ لیجئے تفسیریں، جو بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو یہ قتل کرا دیتا تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ جب یہ بڑی ہو جائیں گی تو انہیں کنیزی میں لے سکے۔ تو اب قرآن کی تفسیریں یہ کہتی ہیں کہ 70,000 بچے قتل ہوئے، 70,000 معصوم بچے قتل ہوئے، کس کے لیے؟ کہ وہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے۔ نجومیوں نے خبر دی تھی۔ اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے مگر قدرت نے مسکرا کے کہا فرعون تو لاکھ ہو جا مگر نقلی خدا ہے، نقلی ہوتا ہے، اصلی ہوتا ہے۔ تو نے یہ زور لگایا ہے کہ 70,000 معصوم بچوں کو صرف اس لیے قتل کرایا کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائیں، تو صحیح اگر میرا موسیٰ تیرے محل میں نہ پلے تو میں بھی خدا نہیں۔ ارے صلوات پڑھے محمد۔ اب آپ سوچئے 70,000 بچوں کو قتل کرایا۔ اب آپ سوچئے جس نے صرف خواب دیکھا تھا، نجومیوں کی خبر تھی ایک بچہ پیدا ہوگا، اب تو فرعون کتنا اچھا ہے کہ اسے نجومیوں کی بات پہ یقین ہے، آپ کو رسول اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ جب رسول خدا کہہ کے گئے ہیں کہ میرا 12واں آئے گا اور میرا 12واں پیدا ہوگا، اس کا مطلب 12واں ہے اور پردہ غیب میں ہے۔ اچھا یہ پردہ کیا ہے؟ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کوئی پردہ ایسے پڑا ہوگا امام، ایسا نہیں ہے۔ پردہ ہماری نظروں میں ہے، امام کی نظروں میں نہیں ہے۔ کیسے؟ کہ صاحب ہماری نظروں میں غفلت کا پردہ، گناہوں کا پردہ، ندامت کا پردہ۔ امام ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن نے کہا کہ یوسف کے بھائی آئے تھے مصر میں، تو جناب یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان رہے تھے مگر یوسف کے بھائی ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ اس کا مطلب امام ہے ہمارے درمیان مگر ہم اسے پہچانتے نہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ جب حج شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے شروعات امام زمانہ سے ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یہ وہ کائنات کی ہستی ہے کہ جس کا انتظار پوری کائنات کر رہی ہے۔ اس لیے جناب عیسیٰ کو انتظار ہے کہ میرا مسیحا آنے والا ہے، جنت کو انتظار ہے کہ نتیجہ جنت آنے والا ہے۔
اب آپ متوجہ ہے؟ میں کہتا ہوں اہل بیت کو انتظار ہے کہ میرے انتقام کا وارث آنے والا، اور یہ انتظار ہی وہ لا علاج مرض ہے جس کی دوا دامن ازل سے گریبان ابد تک کسی معالج نے نہ بتائی۔ یہ اتنے تحفے جو ملے ہیں یہ صرف جناب ابو طالب کی دین ہے۔ اب آپ پڑھ لیجیے تاریخ، پڑھ لیجیے، میں تاریخ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ دنیا عرب میں صرف ابو طالب اس ہستی کا نام ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کی وحدت کا پرچار کیا۔ مسلمانوں کی عام کتابوں میں ہے کہ جب نبی کا عقد پڑھا تو سب سے پہلے کہا الحمدللہ رب العالمین، یعنی جب رسول اللہ نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا اس سے 15 سال پہلے جب نگاہ پڑھا تو اللہ کے رب العالمین ہونے کا اقرار کیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ قدرت کی آواز آئی میرے ابو طالب، تم نے اس وقت میری حمد کی ہے جب سب لات و عزا کے پجاری بنے ہیں، تو لو اب اس کا تحفہ یہ ہے، اکیلے عرب کی سنگ لاخ وادیوں میں تم میری حمد کر رہے ہو تو اب میں اس کا تحفہ دوں گا۔ اب جو میں تمہیں تحفہ دوں گا وہ محمد جیسا ہوگا۔ محمد کے معنی بھی لائق تعریف کا پروردگار تو علی العظیم ہے۔ دیکھیں اس میں یہ بھی جملہ آیا ہے خطبے میں، تو علی العظیم ہے کہ اب میں تمہیں تحفہ ابو طالب ایسا دوں گا کہ جو ہو بہو علی العظیم علی ہوگا۔ متوجہ ہو کیا پروردگار تیرے حسن کمال کا کوئی دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کہا ابو طالب تحفہ ایسا دوں گا جو حسن کہلائے گا۔ پروردگار تیرا احسان پوری کائنات پر ہے، کہ معبود تیرا احسان پوری کائنات پر ہے، کہ اب میں تحفہ تمہیں ایسا دوں گا جو حسین کی شکل میں ہوگا۔ کہ پروردگار میں تیری عبادت بھی کرتا ہوں، میں تیرا سجدہ بھی کرتا ہوں، کہ اب جو میرا تحفہ ہوگا وہ زین العابدین بھی ہوگا، سید الساجدین بھی ہوگا۔ کہ پروردگار تیرا علم کائنات پہ چھایا ہوا ہے، کہ اب میرا تحفہ جو ہوگا وہ باقر العلوم جیسا ہوگا۔ پروردگار تیری صداقت سب سے اعلیٰ ہے، کہ جعفر صادق جیسا تحفہ دوں گا۔ کہ پروردگار تیرے رضا پہ ہم راضی ہے، کہ علی رضا جیسا تحفہ دوں گا۔ پروردگار تو حلیم ہے، تو حلیم ہے، کہ موسیٰ کاظم جیسا تحفہ دوں گا۔ پروردگار سارے متقی تیری پناہ گاہ میں ہے، کہ محمد تقی جیسا دوں گا۔ پروردگار تو پاکیزگی کا مرقع ہے، کہ علی النقی جیسا تحفہ دوں گا۔ پروردگار تیرا جلال سب سے اعلیٰ ہے، کہ حسن عسکری جیسا تحفہ دوں گا۔ کہ پروردگار تو ہادی بھی ہے، تو غائب بھی ہے، تو پردے میں ہے اور سب کو دیکھتا ہے، کہ اب جو تحفہ دوں گا وہ ایسا دوں گا کہ ہدایت بھی کرتا رہے گا، پردے میں موجود بھی رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ مہدی بھی تیرا نام ہے اے آخری امام، مہدی بھی تیرا نام ہے اے آخری امام، جلوہ بھی تیرا عام ہے اے آخری امام، اور چھوٹا سا تجھ سے کام ہے اے آخری امام، اور رسوائیاں جہاں ہوں وہ بستی اجاڑ دے، رسوائیاں جہاں ہوں وہ بستی اجاڑ دے، ہر دشمن حسین کا چہرہ بگاڑ دے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ عزیزو یہ امامت کا کرم ہے کہ آج امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہے، اور اکثر لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں اس میں کہ صاحب یہ عریضہ کیوں ڈالا جاتا ہے، اور دو جملے، یہ عریضہ کیا امام کے پاس پہنچ جاتا ہے اور امام پا لیتے ہیں؟ اس کے دو آپشن ہیں۔ آپ کسی کو خط لکھیے، ایک بار دو بار، اگر جواب خط نہ آئے گا تو ہم خط لکھنا چھوڑ دیں گے۔ عریضہ ہر سال ڈالنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہماری بات کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا عریضے میں دو فائدے ہیں، ایک مخلوق خدا مچھلیوں کا پیٹ بھرتا ہے، اور امام زمانہ کی بارگاہ میں عریضہ پہنچ جاتا ہے۔ اچھا آج تو دنیا سائنس کی دنیا میں ہے، کیسے پہنچ جاتا ہے؟ ان کا صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں بلوے میں، ابھی امریکہ ہم چاہیں اپنا میسیج بھیجنے کے لیے تو منٹ تو بہت دور ہے، 1 سیکنڈ میں پہنچے گا۔ کہ صاحب یہ کیسے؟ کہ یہ سائنس ہے۔
اما سائنس لاکھ ہو جائے امامت سے آگے نہیں جا سکتی ہے. ملاحظہ کریں آپ، سائنس لاکھ ہو جائے مگر امامت سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے کہ امامت نے اتنا آگے اپنے کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ دنیا کی سائنس وہاں فیل ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ امام زمانہ کی تمام علامتوں میں یہ بھی علامت ہے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ میں ظہور فرمائیں، اور پہچان کیا ہوگی؟ جناب عیسیٰ چرخ چہارم سے اتریں گے اور وہ تصدیق کریں گے کہ یہ اولاد رسول ہے، یہ رسول خدا کے فرزند ہیں. پھر کیا ہوگا؟ یہ پہلی جماعت ہوگی کہ مصلی زمین پر نہیں ہوگا، پانی پر ہوگا، وہ بھی بہتے پانی پر ہوگا. مصلی بچھے ہوئے ہیں اور جناب عیسیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. امام فرمائیں گے کہ آپ مسیحا ہیں، مردوں کو زندہ کرنے والے، مبروس کو اچھا کرنے والے، آپ آئیے اور امامت کریے. تو جناب عیسیٰ بیان فرمائیں گے کہ اللہ کے حکم سے زندہ کرنا اور ہے، اپنی مرضی سے زندہ کرنا اور ہے. دیکھیے یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی اپنی مرضی سے کیسے زندہ کرتے تھے؟ جناب عیسیٰ جب زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اس میں کیا فلسفہ ہے بھائی؟ جناب عیسیٰ کے پاس اللہ کی مسیحائی تو تھی مگر اللہ کی مرضی نہیں تھی. پہلے وہ اللہ کی مرضی لیتے تھے کہ اللہ کی مرضی سے زندہ ہو جا، لیکن جب علی زندہ کرتے تھے علی کے پاس مسیحائی بھی تھی، اللہ کی خریدی ہوئی مرضی بھی موجود تھی. ایک صلوات پڑھے محمد اور اب یہ جب مصلی بچھے گا تو جناب عیسیٰ اذان کہیں گے اور اقامت کہیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے. دیکھیے یہ دنیا کی واحد نماز ہے جہاں انبیاء بھی شریک ہو رہے ہیں. بس عزیزو میں نے اپنی بات کو ختم کیا. انہیں پہچاننا ضروری ہے. اگر امامت کو نہ پہچانا تو میدان حشر میں ہر شخص فیل ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم روز حشر ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اچھا یہ بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اماموں میں اتحاد کتنا ہے کہ ہمارے ہاں 12 امام ہیں. معصوم نے فرمایا ہے کوئی قول حدیث ہو تم چاہے جس امام کی طرف منسوب کر دو. مثلا مولا علی کا قول ہے، کہہ دو 8ویں امام نے کہا، 12ویں امام نے کہا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں کسی امام میں کوئی اختلاف ہی نہیں. جو اول نے کہا وہی اوسط نے کہا، جو اوسط نے کہا وہی آخر نے کہا. اسی لیے نبی نے فرمایا ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، میرا اول بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں. جب سب محمد ہیں تو سب میں محمد کا کردار بھی ہوگا، محمد کی رفتار بھی ہوگی، محمد کا اخلاق بھی ہوگا، محمد کی گفتار بھی ہوگی، محمد کا کرم بھی ہوگا، محمد کی مسیحائی بھی ہوگی. اور اس طرح مسیحائی ہوگی کہ جب امام نماز پڑھائیں گے تو جناب عیسیٰ چرخ چہارم سے آ کر نماز پڑھیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے. آپ سوچئے عیسیٰ کون ہے؟ کہ صاحب مریم کے بیٹے. اور قائم کون ہے؟ کہ فاطمہ کے بیٹے. کہاں سن رہے؟ عیسیٰ کون ہے؟ جناب مریم کے بیٹے. اور قائم کون ہے؟ کہ صاحب فاطمہ کے بیٹے. پھر میں لفظوں کو بدل کر کہہ دوں عیسیٰ کون ہے؟ کہ جس کی ماں کو اللہ کے گھر سے نکالا گیا. اور قائم کون ہے؟ کہ جس کی دادی کو اللہ کے گھر میں بلایا گیا. صلوات پڑھے محمد علیہ. بھائی جتنی محنت سے میں پڑھ رہا ہوں اس مزے سے آپ سن نہیں رہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بتانا. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ نماز آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہے آپشن، مجبوری اگر کوئی. لیکن اگر جان بوجھ کر ہم اٹھا کٹے ہوں کہ صاحب گھر ہی میں مصلی بچھا لیں تو جو مسجد کا ثواب ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا. گھر آپ کا چاہے جتنا طیب ہوتا ہے. اس لیے حدیثوں میں ہے جو گھر میں آپ ایک رکعت نماز پڑھیں گے وہ 1 رکعت، لیکن جو مسجد میں نماز پڑھیں گے اس 1 رکعت نماز کا ثواب 25 رکعت کے برابر. اور اگر آپ جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اسی 1 رکعت کا ثواب 100 رکعت کے برابر. اور اگر آپ خانہ کعبہ و مسجد النبوی میں نماز پڑھیں گے تو اسی 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر. اب آپ سمجھے؟ تو جس طرح مسجد میں نماز پڑھنا اور گھر میں نماز پڑھنا دونوں برابر نہیں ہے، اسی طرح محفل بزم میں بیٹھنا اور گھر سے سننا دونوں میں ثواب برابر نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. آواز بلا
وہ ثواب دینا چاہتا. تو دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں آپ تصور کریں کہ وہ جناب مریم کے بیٹے ہیں تو یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. دیکھیے دونوں میں کتنا فرق ہے، اس لیے کہ مریم کا رتبہ اور ہے، فاطمہ کا رتبہ اور ہے. اچھا یہیں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ظاہر سی بات ہے فاطمہ زہرا کے کتنے بیٹے امام ہوئے؟ بولتے جائیے، نہ ہو تو میں گنتی 11 امام. جناب فاطمہ زہرا کے کتنے بیٹے امام ہوئے؟ 11. اور جناب مریم کے کتنے بیٹے ہیں؟ کیا صاحب؟ 1. پھر میں لفظوں کو بدل کر کہہ دوں کہ جناب فاطمہ کے 11 بیٹے مسیحا، مریم کا 1 بیٹا مسیح، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم، مریم کا 1 بیٹا معصوم. یا اللہ، جب مریم بھی معصومہ تھی اور فاطمہ بھی معصومہ تھی تو فاطمہ کو 11 بیٹے معصوم کیوں ملے؟ فاطمہ کو 11 مسیحا کیوں ملے؟ فاطمہ زہرا کو 11 علم لدنی والے کیوں ملے؟ مریم کو 1 مسیحا ہی کیوں ملا؟ مریم کو 1 مسیح کیوں ملا؟ آواز آئی نادان، تو نگاہ قدرت میں دونوں کو تول لے، بات تیری سمجھ میں آ جائے گی. مریم تنہا تھی، کہاں سن رہے مجھے نہیں معلوم، مریم تنہا تھی، فاطمہ زہرا تنہا نہیں تھی. آپ نے مثال سنی ہوگی، میں بولوں گا یہ کیا ہے؟ 1 تو 1 ملاحظہ کریں تو یہ 1 ہی رہے گا نا. لیکن اب ہم نے یہیں پہ انگلی پر ڈال دی، یہ کیا ہے؟ 2. لیکن یہ 2 وہی پڑھے گا جس کو گنتی نہیں معلوم. اب یہ 1 2 نہیں پڑھیں گے، اسے 11 پڑھیں گے. بھائی 1 ہے تو 1، لیکن اگر اور ملا دیے تو یہ 11 پڑھے جائیں گے. آواز آئی مریم تنہا معصومہ تھی، لہذا 1 مسیح عیسیٰ جیسا معصوم عطا کیا. ادھر علی بھی معصوم، ادھر زہرا بھی معصوم، لہذا دونوں کی نسل میں 11 معصوم عطا کر دیے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. ان کی اولاد ہے، لہذا 11 معصوم ہے. اب ان معصوموں کا کوئی جواب نہیں ہے پوری کائنات میں. ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں. کبھی کبھی آپ پڑھیے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو امریکہ سے کتابیں شائع ہوئی، اس میں آپ پڑھیے کہ جو آپ کے شاگرد تھے وہ کیمسٹری کے فادر کہلاتے ہیں. آپ ریسرچ میں دیکھیے، یہ سب چھٹے امام علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور چاہنے والے. عزیزو، اس کا مطلب امام کو سمجھنا ضروری ہے. اور آج کی تاریخ وہ ہے کہ جو 15 شعبان کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کل کی تاریخ جو شب لگے گی وہ 17 شعبان. 17 شعبان کیا ہے؟ کہ مولا عباس کی ولادت. حالانکہ اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے. عام عرب میں جو روایت ہے، عرب و عجم میں، وہ مولا عباس کی 4 شعبان مناتی ہیں. 4 شعبان اور 17 شعبان بھی ہے، لیکن یہ اس کے بعد یہ 4 شعبان. اچھا میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مجھے ایک جگہ کتاب ہی میں مل گیا کہ مولا حسین کی ولادت 3 شعبان اور مولا عباس کی ولادت 4 شعبان. تو میری سمجھ میں یہ آ رہا تھا، میں نے ایک صاحب سے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولا حسین آگے ہوتے 4 شعبان کو ولادت ہو اور مولا عباس پیچھے ہوتے 3 شعبان کو. کہا مولانا آپ اس نظریے سے کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے جس نظریے سے بھیجا اس نظریے سے سمجھ نہیں رہے. میں نے کہا یہ کیا ہے کہ آپ نے کہیں دیکھا یا سنا نہیں ہے کہ جب سردار چلتا ہے، سردار سے آگے محافظ چلتا ہے. ارے کیا سن رہے ہیں؟ جب بھی سردار چلتا ہے، سردار سے آگے محافظ چلتا ہے. سیکورٹی پیچھے نہیں ہوتی، سیکورٹی آگے چلتی ہے. لہذا حسین کائنات کے سردار کا نام ہے، عباس کائنات کے محافظ کا نام ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اور میں بس اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ امام حسین سرکار سید الشہداء کی بھی خدمت میں خراج عقیدت سارے معصومین جن کی ولادت کی تاریخ دیکھیں، اس میں مسکرا دینا بھی عبادت ہے. اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا ہے، دنیا میں یہ جتنی روشنی ہے جلائے کوئی بھی، قدرت نے سب نام حسین پہ لکھ دیا. اور کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ شعور، فکر، نظر آ گئی حسین کے نام.
شعور، فکر، نظر، آگہی حسین کے نام، اور تمام حرف خفی و جلی حسین کے نام، اور چراغ کوئی جلائے مگر یہ دھیان رہے خدا نے لکھ دی ہے سب روشنی حسین کے نام۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اور اب میں اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار حاضرین میں جتنے بھی مومنین دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، آج امام زمانہ کے روز ولادت کے دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بادشاہوں کے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی رعایا کو بادشاہ سیم و زر تقسیم کرتے ہیں، سونا اور چاندی، سکے، جواہرات۔ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے گھر میں امام زمانہ کی ولادت ہوئی۔ یا اللہ، آج کا جو تحفہ ہم لوگوں کو، سننے والوں کو عطا کر دے وہ یہ کہ ان میں جو بیمار ہوں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، ان میں جو مقروض ہوں ان سب کا قرضہ عطا فرما، ان میں جو حاجت مند ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ امام حسین کی زیارت کے مشتاق ہیں جلد سے جلد انہیں زیارت حسین نصیب فرما۔ تمام مومنین کو حج کی سعادت فرما کہ وہ حج کر سکے۔ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، جو مومنین بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما، جن مومنین کے روزگار ہیں ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، مومنین میں اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب لوگوں کو آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ نعرہ صلوات اللہ